جی بہت شکریہ، آپ سب کو سلام۔ یہ مذہب بہت مضبوط اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حساس معاملہ ہوتا ہے، تو میں چونکہ ریلیجنز آف دا ورلڈ پڑھاتا ہوں، تو اگر میرے الفاظ کی ادائیگی میں کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، جس طرح بھی کچھ ہوا۔ دیکھیے، دنیا میں تاریخ پڑھنے کا ہر کوئی شوق رکھتا ہے کہ جی ہم یہاں تک کیسے پہنچے۔ اب اس کے لیے کہا جاتا ہے جی اتنی کتابیں پڑھیں، انہوں نے کہ کتابیں نہیں، کوئی ایک کتاب بتائیں۔ انہوں نے کہا جی کتاب بھی بہت بھاری ہے۔ تو تاریخ دان نے پھر یہ ایک تاریخی پورا فکرہ بھی نہیں کہا، اس نے کہا جی 3 چیزیں ہیں جو بشر کو یہاں تک لے کے آئی ہیں، یا جس نے بشر کو، آدمی کو انسانیت والا بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مذہب ہے، یعنی مذاہب ہیں جنہوں نے انسانیت سکھائی اور بشر کو انسان بنایا۔ دوسری چیز اس میں کہا جاتا ہے کہ جی فرانس کا انقلاب آیا تھا تو وہاں سے جمہوریت کا پودا پھوٹا تھا۔ اور تیسری چیز علم کا عام ہونا کہا جاتا ہے کہ جو پرنٹنگ پریس تھا اس کی وجہ سے یہ ممکن، کتاب جو پہلے ایک ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، ایک بندہ لکھتا تھا، اس کو مختلف ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کا جو باعث بنا وہ پرنٹنگ پریس تھا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اسی طرح تاریخ کا جو کیلنڈر چلتا ہے، مثال کے طور پہ جو نیچرل سائنسز ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو نیچرل سائنسز پڑھائی جاتی تھیں، ایک وہ دور ہے جو آئنسٹائن سے پہلے تھا، ایک وہ جو آئنسٹائن کے بعد تھا۔ اسی طرح سوشل سائنسز میں کہا جاتا ہے کہ ایک وہ دور رہا ہے جو کارل مارکس سے پہلے تھا، پھر کارل مارکس کے بعد کا دور ہے۔ اسی طرح تاریخ کے 2 دور گنے جاتے ہیں۔ یہ عام فہم طلبہ طالبات کو بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ 2024 AD ہے، تو AD سے مراد کیا ہے؟ BC کا تو سب بتا دیتے ہیں کہ بیفور کرائسٹ، تو AD کو پھر سارے کہہ دیتے ہیں جی آفٹر ڈیتھ۔ تو یہ اینو ڈومینی ہوتا ہے کہ یعنی جس سال یسوع مسیح کا جو ہے وہ ولادت ہوئی، تو اس حساب سے پھر جو تاریخ ہے وہ دنیا میں چلتی ہے۔ اب چونکہ ممکن نہیں ہوتا، عیسائیت کا جب نام آتا ہے تو 7 ڈیڈلی سنس ہیں، یہ تمام طرح کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ مسلمان کہا جائے تو یہ بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی آپ کا تمام انبیاء پیغمبروں پر ایمان ہوتا ہے، تو لیکن بدقسمتی سے پڑھایا نہیں جاتا کہ ان کی تعلیم کیا تھی۔ اب یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے عیسائی بھائی تو سب جانتے ہوں گے کہ 7 ڈیڈلی سنس 7 کے 7 انسانی کردار سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پہ جو 7 ڈیڈلی سنس ہیں اس میں منع کیا گیا ہے کہ غرور نہیں کرنا، پرائیڈ نہیں کرنا، لالچ نہیں کرنا، ہوس نہیں کرنی۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے، ایٹنگ کو بھی ایک گناہ قرار دیا گیا کہ آپ نے جب کھانا کھانا ہے تو اوور ایٹنگ نہیں، انگلش میں اسے گلوٹنی کہا جاتا۔ اب میں پروفیسر ہونے کے ناطے یہ بتاتا چلوں کہ دور کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو اس بات پر سب سے زیادہ فوکس اس لیے کرنا چاہیے کہ دنیا میں کھانا نہ کھانے والوں کی وجہ سے اتنی اموات نہیں ہو رہی جتنی اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جو لیسن ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ اور سب سے آخر میں ہو سکتا ہے ایک آدھ گناہ میں اس میں نہ بول پایا ہوں، لیکن جو اہم ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے بیکار نہیں بیٹھنا۔ اگر آپ بیکار بیٹھیں گے، وقت ضائع کریں گے، تو بھی آپ ایک
گناہ کے یا ایک غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اب جب مذاہب کو پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کھلے دل کے ساتھ، تو مذاہب کا دوسرا نام اخلاقیات ہوتا ہے، یعنی انسانیت ہوتا ہے۔ جس طرح سے میرے سے پہلے رسائی تھے کہ گناہوں سے نجات دینے والا، دیکھیے بات غور کہ صرف اتنی دنیا کا اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے، اپنے بچے پالتا ہے، اپنا گھونسلہ بناتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں سارے کام چرند بھی کر لیتے ہیں اور کئی معاملات میں ہم سے اچھا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ کسی قسم کا گوشت بھون کے بھی ڈال دیں، کوئی پرندہ اس کو۔ تو اب سوال پھر آتا ہے کہ چرند پرند اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ تو انسان انسانیت سے ہے، ان سے ہے، اور انہی چیزوں سے، جس طرح میں نے 7 کریکٹرسٹکس کا بتایا کہ آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ انسانیت کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، مذہب آپ کا کوئی بھی۔ اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے تو پھر اگر اپنا خود محاسبہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں انسانیت کے دائرے سے باہر ہوں۔ اور المیہ دنیا کا یہی ہے کہ انسان نے بہت ترقی کی، انسانیت بہت پیچھے رہ گئی ہے، جبکہ فلاح، بھلائی، مثال کے طور پہ ایک میں سادہ سی بات، آخری بات کر رہا ہوں، اور بھی بہت سارے اسپیکر ہیں، کہ ثواب یعنی نیکی کیا ہے؟ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ ایسی نیکی کریں کہ جس سے پوری انسانیت کا بھلا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، آپ اس کے نام کے پودے لگا دیں، آپ اس کے نام کی پانی کی کوئی سبیل لگا دیں، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا، لیکن اس درخت کی چھاؤں میں جو بیٹھے گا وہ جانور بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مذہب آپ کو ہر جاندار چیز، چرند پرند کا احساس کرنے کا درس دیتے ہیں۔ So is the case of Christianity کہ آپ نے ہر جاندار چیز، یعنی وہ جو نجات دہندہ انہوں نے پاسٹر صاحب نے کہا، تو وہ نجات آپ کو تب ملے گی جب آپ کسی کی نجات کا باعث بنیں گے۔ یہ عین اسی طرح ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آج کے دور میں سب سے کم یاب چیز کون سی ہے؟ تو پیس کے متعلق میں نے پڑھا، دیکھا، لوگ دیکھا، سکون آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ کسی اور کے سکون کا باعث نہیں بنے۔ بہت شکریہ۔